السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم جن ایام اور جن دنوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دن اور یہ لمحے، یہ گھڑیاں بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی بارحمت اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کی بخشش اور عنایتوں والی گھڑیاں ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حدیث قدسی کہلاتی ہے، وہ میں پیش کروں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں زبان تو محبوب رب العالمین رحمت للعالمین کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن بات منسوب ہے اللہ کی طرف کی۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے۔ یہ اس خوش نصیب اور بلکہ تمام روزے دار خوش نصیب ہوتے ہیں، تو جو روزے داروں کی خوش نصیبی کے لیے ان میں اور ایمان کی تازگی اور تراوٹ اور جوش اور جذبے اور اللہ سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے پیش نظر یہ حدیث رکھی ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا متن ہم پیش کرتے ہیں، یعنی عربی میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ عن ابی صالح الزیات انه سمع ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه رواہ البخاری۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ حضرت ابو صالح الزیات کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ یعنی اللہ رب العزت یہ بات فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزے کی وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، نہ شور مچانی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ جس کے کسی بھی شرح کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔